اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے یہ سوال پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص جو اپنی داڑھی منڈواتا ہو یا ایک مٹھی سے اپنی داڑھی کم کرواتا ہو، کترواتا ہو، تو کیا ایسے شخص کے پیچھے اگر نماز پڑھی جائے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ بتائیں کہ داڑھی نہ رکھنے کا کیا گناہ ہے؟ تو سامعین گرامی، سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ داڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے۔ داڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین اوفر اللحى وخف الشوارب۔ حضور نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو پست کرو، چھوٹا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ داڑھی کو منڈواتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہے، سب سے پہلا گناہ اس کے ذمے یہ لازم آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ داڑھی منڈوانے کا دوسرا گناہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت لازم آتی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی آپ قبرستان میں کسی جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے تو جب تک میت کو لحد کے اندر نہ رکھا جاتا اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا نہیں کرتے تھے، یعنی کھڑے رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضور پاک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہودیوں کے ایک عالم بھی تھا۔ اس نے جب حضور کو کھڑے دیکھا تو کہنے لگا، ہمارا بھی یہی معمول ہے کہ جب تک میت کو لحد کے اندر نہیں رکھ دیا جاتا ہم بھی اس وقت تک نہیں بیٹھتے۔ تو حضور فوراً بیٹھ کے حضور نے صحابہ کو بھی فرمایا، خالف المشرکین، خالف الیہود والنصارہ، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو۔ تو گویا جو بندہ یہود و نصارہ کی پیروی میں یہ کام سر انجام دیتا ہے، داڑھی کو مونڈتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہے، تو وہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور حضور نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر وہ بندہ جو داڑھی منڈواتا ہے وہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے انسان کو داڑھی کے بالوں سے زینت بخشی ہے، تو وہ اللہ کی فطرت اور تخلیق کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر جو گناہ اس بندے کے سر لازم آتا ہے وہ شیطان کی اطاعت کرنا ہے۔ کیوں؟ شیطان وہ بندہ تھا جس نے اللہ کو کہا تھا، جس نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں۔ تو گویا داڑھی نہ رکھنے والا اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اگر ایسے بندے کے پیچھے جو داڑھی منڈواتا ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ داڑھی رکھنا شعائر اسلام میں سے ہے، لہٰذا داڑھی نہ رکھنے والا شخص شرعاً فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اگر اتفاقاً کسی بندے نے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اس کی بیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، یعنی ہر نیک اور ہر بد شخص کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ اسلام کیونکہ ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے، اور ہر بات کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرنے سے منع کرتا ہے، اور پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھانے کی تلقین کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے بندے کو سمجھائیں اور اس کو قرآن و حدیث کے یہ احکامات دکھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔